إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تقولو، تم مت سب کہو، راعنا، ہماری رعایت کیجئے، وقولو، اور تم سب کہو، انظرنا، ہمیں دیکھیے، واسمعوا، اور تم سب سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما، نہیں، یودو، چاہتے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرک یہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ ینزلہ، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی بھلائی، کہ یہ لوگ اہل کتاب یہودی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور مشرکین مکہ بھی یہ نہیں چاہتے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت، کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی، تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلیہا، اس جیسی، علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اس اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم سب یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو، یتبدہ للکفر، بدل لے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، ودہ، چاہتے ہیں، کثیراً، بہت سے لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش وہ سب لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفاراً، کفر کی حالت میں، وہ سب یہ چاہتے ہیں، ان کی کوششیں یہی ہیں کہ مسلمان جو ایمان لائے ہیں، یہ اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ پھر دوبارہ کفر کر لیں، کیوں، حسداً، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد، بعد اس کے، ما تبینہ، کہ واضح ہو گیا، لہم، ان پر، الحق، حق ان پر واضح ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی حسد کرتے ہوئے، خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے اور تمہیں بھی اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، فاعفو، پس آپ کیا کرو، پس تم معاف کر دو، واصفحوا، اور تم سب درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنا کوئی حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم سب زکوٰۃ ادا کرو، وما، اور جو بھی، تقدموا، تم سب آگے بھیجو گے، لأنفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ، تم سب پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم سب عمل کرتے ہو اس سب کو دیکھنے والا ہے، وقالوا، اور ان سب نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں، الا، مگر وہ بندہ جو، کانا ہوگا، یہودن، یہودی، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، یہودی اور عیسائی آپس میں مسلمانوں کے خلاف مل گئے اور انہوں نے کہا جنت میں تو صرف یہودی جائے گا یا عیسائی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تل کا، یہ، امانیہم، ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، قل، تم ان سے کہو، ہاتو، کہ تم سب لاؤ، برہانکم، اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، اس بات کی کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے
کائنات کی حقیقت بیان کر دی اور فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، جنت میں کون جائے گا، یہودی یا عیسائی؟ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی، من اسلم، جو فرما بردار بن جائے گا، جھکا دے گا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی سرکشی کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے فرما بردار بن جائے رب کا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، کہ اس کا سر جھکانا خوشی سے ہو، اس کا سر جھکانا، اس کا اطاعت کرنا یہ خوشی سے ہو، کراہت پر نہ ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو، دنیا کے مفادات کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دنیا میں اپنا سر، صرف سر جھکانے سے مراد سر جھکانا نہیں، بلکہ اپنے حکم، اپنے دل کی مرضی، اپنی جو بڑا پن ہے وہ مٹا کر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کے سامنے وہ جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس اسی کا اجر اللہ کے ہاں ہے، ولا، اور نہیں، خوف علیہم، ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہاں تک اس رکوع کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی ہم جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان آیتوں میں کیا کہا ہے۔ یہاں جو رکوع شروع ہو رہا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ خطاب آگے بھی بار بار کئی جگہوں پر آئے گا، اور اس میں بڑی اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے نا، اللہ رب العالمین نے ہم سے، ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان کا معنی شروع میں ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے پہلے سبق میں، جو مان لیتے ہیں کس کو، جنت کو، جہنم کو، اللہ کی ذات کو، مرنے کو مان لیتے ہیں، مر کر دوبارہ اٹھنے کو مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، وہ سب ایمان والے ہیں۔ تو ان ایمان والوں کو اللہ رب العالمین خطاب کر رہے ہیں۔ اب نام سے نہیں پکارا، ایمان سے، خوبی سے۔ دنیا میں بھی اگر دیکھیں نا، کسی بندے کو اگر اس کی خوبی سے پکارا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے، محبت و پیار کا رشتہ زیادہ ہوتا ہے، اور جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ چیز بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو اس کے نام سے نہ بلانا، بلکہ اس کی کسی خوبی سے، جو اس کے اندر کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو ظاہر کر کے اسے پکارنا، اسے بلانا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا نام نہ لیا جائے، اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارا جائے، انجینئر صاحب یا قاری صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب، یا اس طرح کا لقب جو اس کا ہے، وہ اس کی کوالٹی ظاہر کر کے اس کو پکارا جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ قربت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اسی طرح آپ چھوٹے بچے کو بھی اگر بلانا ہے اس کا نام لے کر بلائیں، یا پھر اس کو جو ہے اس کی خوبی سے پکاریں، تو خوبی سے پکارنے سے وہ بچہ قریب ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی بچے کو کہتے ہیں پیارے، خوبصورت کہہ کر اس کو پکارتے ہیں، اس کو پیارا کہہ کر پکارتے ہیں، اچھا کہہ کر پکارتے ہیں، اس کو سچا کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ پڑھتا ہے تو اس کو محنتی کہہ کر، سبق یاد کرنے والا، تو کسی خوبی سے اگر پکارتے ہیں تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جو تھے، کلمہ تو نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی ہماری خوبی سے پکارا ہے، اور یہاں پر جو ایمان والے ہیں اس وقت صحابہ کرام تھے، وہ مراد ہیں، انہی سے خطاب ہے اس آیت میں، اور ہمیں بھی اس میں نصیحت ہے۔ وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، اے صحابہ تم نہ کہا کرو کیا، راعنا، راعنا نہ کہا کرو۔ راعنا نہ اصل میں صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات پوچھنے ہوتے، کوئی باتیں پوچھنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بتلاتے تو کسی کو سمجھ نہ آتا تو وہ دوبارہ پوچھنا ہوتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہتے کہ آپ ہماری بات سنیں یا سنیے، یہ اس طرح کا الفاظ، چونکہ اس میں ادب، چاہے بظاہر ادب ہے کہ بات سنیں ہماری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ ہماری بات سنیں یہ بات نہ کہتے، ادب کرتے ہوئے کہتے راعنا۔ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ بھی لکھا ہے ہماری رعایت کیجیے، کیا مطلب کہ ذرا آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں آپ ٹائم دیں یا ہماری رعایت کریں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک خامی تھی، وہ کیا تھی کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا یہودیوں کی خرابیاں ان یہاں بیان ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی ہے، اس آیت میں بھی ہے۔ یہودی بھی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے ہوئے تھے انہوں نے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اگر یہ لفظ کہتے نا تو یہودی بھی یہی لفظ کہتے،
یہی لفظ رائنا، لیکن وہ رائنا نہ کہتے بلکہ تھوڑا سا زبان پر زور دیتے ہوئے رائنا کی بجائے راعینا کہتے، عین کو تھوڑا سا کھینچ کر راعی۔ راعی کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتے؟ راعینا، اے ہمارے چرواہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے۔ جبکہ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ وہ یہودی رسول اللہ، رسول تو مانا ہی نہیں انہوں نے، وہ کہتے یا محمد راعینا، اے محمد ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ تو اس لفظ میں چونکہ توہین تھی، اور ایک اور بھی اس کا معنی تھا راعینا کی بجائے وہ کہتے رائن، رائن یعنی عین نون کے بعد جو الف ہے وہ نہ پڑھتے، تو رائن ان کی اپنی زبان میں جو یہودیوں کی عبرانی زبان تھی اس میں رائن بھی ایک گالی تھی، جس کا معنی میرے خیال سے بیوقوف یا اس طرح کا کوئی اور تھا معاذ اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ آپ اس طرف اگر کوئی آپ کو کہے کسی مجلس لگی ہے، آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پکارتا ہے بلاتا ہے اور وہ ذو معنی لفظ بولتا ہے جس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ نہ صحابہ کرام کو پتہ چلا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، لیکن اللہ رب العالمین جو دلوں کے حالات، صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ان یہودیوں کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے ذو معنی الفاظ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ آپ نے بھی یہ لفظ نہیں بولنے جس لفظ میں تھوڑی سی بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو، ایسے لفظ نہیں بولنے۔ اور نہیں بولنے تو پھر کیا کہنا ہے، پھر تو اور پریشانی آ گئی کہ اب کیا کریں، پوچھنا تو ہے، تو پھر چھوڑ نہیں دیا گیا کہ پریشان پھرتے رہو، نہیں، وقول انظرنا، بلکہ تم یہ کہا کرو انظرنا کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اس کا بھی وہی معنی ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ لفظ جس لفظ سے کوئی اور معنی توہین آمیز نکلتا اس لفظ سے روک دیا گیا۔ تو آج ہمیں اس سے یہ نصیحت ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ یا ایسا کام جو ذو معنی ہو، جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو، اہانت ہوتی ہے، یا کوئی اور اس لفظ سے کوئی بندہ کوئی غلط مفہوم لے لے، تو اس لفظ سے بھی ہمیں بچ جانا چاہیے۔ ایسا یہ رائنا کہنا کوئی ناجائز نہیں تھا، ٹھیک تھا، لیکن اس جائز کام سے دوسرے لوگ غلط مفہوم لے رہے تھے، تو جائز کام سے بھی روک دیا گیا۔ تو ایسا جائز کام جس کے نتیجے میں لوگ اس کا غلط مفہوم لیں یا اس کو غلط استعمال کریں، تو اس جائز کام سے بھی رک جانا چاہیے۔ آگے دیکھیں، وَاسْمَعُوا، اور کہا گیا کہ سنو، ہاں پہلی مرتبہ ہی تم توجہ سے سن لیا کرو، تاکہ جو ہے تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پہلی دفعہ اگر توجہ سے سن لو گے تو دوبارہ پھر سوال کرنے کی، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے پہلی دفعہ ہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احکامات دیں، جو باتیں بتلائیں، انہی کو توجہ کے ساتھ سن لیا کرو۔ ہاں، اور یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو دنیا میں یہ ذو معنی لفظ بولتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، دین کی باتیں نہیں مانتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرک چاہتے ہیں کیا، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر کی بات اللہ کی طرف سے تم پر اترے، یہ نہیں چاہتے، یہ تو تمہارے مخالف ہیں، کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے نا، وہ یہودیوں کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور کیا باتیں آتی، آگے آ رہا ہے، وہ یہودیوں کی باتوں میں آ جاتے، وہ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگ جاتے، کیونکہ وہ شکوک و شبہات نئے نئے مسلمانوں میں اسلام کے متعلق پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یاد رکھو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ مشرک بھی اور یہودی بھی، اہل کتاب بھی، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کوئی بھلائی، کوئی خیر نازل کریں۔ واللہ یختص، لیکن اللہ رب العالمین تو اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں مختص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے اور بڑی عظمت والے ہیں۔ اب ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی حکم، کوئی بھی آیت، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اور لاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، ایک ہے ناسخ منسوخ، یہ شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ کہتے ہیں بعد میں آنے والا حکم، اور منسوخ کہتے ہیں جو پہلے حکم تھا جس کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ پر ایک نیا حکم لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک ہے، اور اللہ کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے،
ایک ہی دین ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت جو تھی وہ ایک تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لیکن جو فروعی مسائل ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جو ہے نبوت میں کچھ اور مسائل تھے، بعد میں نوح علیہ السلام کی نبوت میں کچھ مسائل وہی رہے، کچھ تبدیل کر دی گئے۔ نہیں، شریعت جو شرعی قوانین ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں، ہر پیغمبر میں وہ شریعت بدلتی رہی ہے، لیکن جو دین ہے، جو اصل دعوت توحید ہے، وہ سب پیغمبروں کی ایک تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شروع میں کچھ احکام اور تھے، پھر تبدیل ہوئے، پھر اور تبدیل ہوئے۔ یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انسانیت جو ہے وہ ایک ارتقائی مراحل سے گزرتی رہی، ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو مختلف حالات میں انسانوں کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا انسانوں کو چاہیے، کس حالت میں کس جگہ پر رہنے والے انسان وہ کس جو ہے نا صلاحیتوں کے مالک ہیں، ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، تو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اللہ رب العالمین احکامات جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا، یہ اعتراض کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہی شریعت ہم لے کر آئے جو تورات میں ہے، تو پوری کی پوری شریعت وہ کیوں نہیں، سارے احکام وہ کیوں نہیں ہیں جو تورات میں تھے؟ کئی چیزیں تبدیل ہیں اس میں۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل دعوت تو وہی ہے، دعوت توحید ہے۔ یہ شریعتیں تو جو فروعی مسائل ہیں وہ تو پہلے بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں اور اب بھی تبدیل ہوں گے۔ کیوں؟ وہ وجہ آگے بتا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ہم مسئلہ منسوخ کرتے ہیں یا کوئی بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کو ختم کر دینا، یعنی انسان کے ذہنوں سے وہ مسئلہ ہٹا دینا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ تو موجود ہے، پتہ ہے انسانوں کو، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہے، اس کی جگہ پر دوسرا مسئلہ آ گیا ہے، دوسرا حکم آ گیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر ہم اور آیت لاتے ہیں، اس سے بہتر حکم لاتے ہیں کہ اب پہلے اور تھا اب بدل دیا گیا۔ جس طرح آپ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، شراب کی جب شروع اسلام میں شراب حلال تھی، لوگ پیا کرتے تھے، حرام حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام بھی پیتے۔ اس کا حکم جو پہلے آیا وہ یہ تھا کہ اس سے رک جاؤ، اس میں بہتری نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کے احکام آئے، اور پھر اور آیا کہ جب تم شراب پیو تو نماز کے قریب نہ جانا، سورہ نساء میں وہ آیتیں اتریں۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد سورہ انعام کے اندر حکم آ گیا کہ ان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ گندگی ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ لیکن یعنی پہلے اور حکم، پھر اور حکم، پھر اور حکم، ایک ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے احکامات دیے۔ تو اسی طرح کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کے بنائی ہوئی کائنات ہے، رب کا نظام ہے، اللہ کے سارے بندے ہیں، اللہ جب چاہے جس کو چاہے جو حکم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ قادر ہے، اس کی جب پوری قدرت ہے تو اپنا حکم بنا کر وہ بدل سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بدلتا کہ ایک شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اب وہ تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب تو ہے پھر اللہ رب العالمین عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا حکم دینا ہے۔ اس طرح کسی کمپنی میں منیجر ہو اور وہ ایک دن آرڈر کرے، اگلے دن آ کر تبدیل کر دے، تو جتنے بھی ملازم ہوتے ہیں کسی کو آگے بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ملازم ہے، تنخواہ لینی ہے۔ منیجر کی مرضی، آج کیا کام کرائے، کل کیا کرائے، آدھا دن اور کام کرا دے، پھر کہہ دے نہیں یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ کمپنی اس کی ہے، فیکٹری اس کی ہے، سب ملازم ہیں۔ اسی طرح کائنات رب کی ہے، بندے رب کے ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے انسانوں سے کرائے۔ ہماری مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ کے بندوں کو کیا چاہیے کہ فوراً مان لیں، اعتراض نہ کریں کہ کل تک تو یہ حکم تھا اب دوسرا ہو گیا، نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور تھا، اب کچھ تبدیلی آ گئی، تو پہلا حکم دینے والے بھی اللہ رب العالمین تھے، اب اس کو بدلنے والے بھی اللہ رب العالمین ہیں۔ مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ الم تعلم، مزید کہا گیا الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہی، پوری کائنات کی بادشاہت، حکومت، قدرت، کنٹرول، غلبہ، اقتدار، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب غلبہ اس کا ہے تو پھر وہ جب چاہے اپنا حکم بدلنے پر قادر ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کی مرضی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور
हम तुरीदूना, क्या तुम सब चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, कि तुम भी अपने रसूल से वैसे सवाल करो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से इन यहूदियों ने आपसे पहले सवाल किए थे। मैंने अभी बताया ना कि यहूदी मुसलमानों में शकूक व शुबहात पैदा करते और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते कि आप दीन की ये बात कर लें, ये बात अगर सच्ची साबित हो जाए, हमारा ये मुतालबा पूरा कर दें तो फिर हम मान लेंगे। तो मुसलमानों के दिल में भी शकूक व शुबहात आते। जो नए नए मुसलमान थे वो भी आकर उनके वो शकूक वो सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लग जाते। जिस तरह आजकल भी कई लोग होते हैं, मुसलमान की किसी काफिर के साथ मुबाहिसा हो तो ऐसे शकूक व शुबहात इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में पैदा करेंगे कि नया नया मुसलमान जिसकी पुख्तगी नहीं है, इल्म हासिल नहीं किया, वो इतना माहिर नहीं है, तो उसके दिल में इस्लाम के मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो नए नए मुसलमान से उनको रोका गया तो कि ऐसी जब पहली दफ़ा तुमने मान लिया, तुम्हारे दिल मुतमिन हो गए कि वाक़यतन दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, तुम ईमान लाए, तो फिर अब दोबारा इस तरह की बातें, शकूक व शुबहात, इनमें जाना, जो है ना बेमाना सवालात करना जिनका कोई मकसद ही नहीं है, वो उन सवालात से फिर क्या होगा, ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछने लग जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका कि तुम इसी तरह यहूदियों की तरह बनना चाहते हो। जिन इन यहूदियों की हालत देखी, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कैसे कैसे सवाल किए। फ़क़द सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम से तो इन्होंने इससे बड़े सवाल किए थे। क्या था वो? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा, इन्होंने कहा था मूसा हमें अल्लाह दिखाओ, तब हम अल्लाह को मानेंगे, जब हम अल्लाह को देखेंगे, तब हम आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानेंगे, जब हम अपनी आँखों से अल्लाह को देख लें। इससे बड़े सवाल यही तो वो हैं यहूदी। ए मुसलमानों, तुमने भी अपने रसूल को इसी तरह तंग करना है जिस तरह इन यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया था। किस कदर तंग किया पीछे हम पढ़ चुके हैं, और आगे भी आएगा कि इन यहूदियों ने कई मुतालबात किए, इनके मुतालबात पूरे होते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे इनके लिए, बादल साया करते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माना नहीं। मुसलमानों को रोका गया कि तुम इनकी रवश पर न चलो। और ये वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, याद रखना जो बंदा तब्दील कर देगा ना कुफर में दोबारा चला जाएगा, ईमान को दे देगा, यानी अब मोमिन हो गया, एक दफ़ा ईमान आ गया है, यकीन आ गया दिल में कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, इस्लाम ही अल्लाह का सच्चा दीन है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे सवालात करना जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, जिस रास्ते पर जाना नहीं वो पूछना, बाल की खाल उतारना, ऐसे मुफ्त में जो है काफिरों की बातें सुन के शकूक व शुबहात वाली, फिर दोबारा वही शकूक व शुबहात दीन में पैदा करना, इससे क्या होगा कि ईमान ख़त्म हो जाएगा, ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। ठीक है ना। फ़क़त ज़ल्ला सवा सबील, अल्लाह फरमाते हैं वो तो फिर सीधे रास्ते से भटक गया। तो आज हमें भी चाहिए कि जब हमारे दिल में ईमान आ गया है तो फिर उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या करें? इबादत करें, कुरान को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, गौर व फ़िक्र करें, बजाय इसके कि जो मुअतरज़ीन हैं, एतराज़ करने, जिन्होंने ख़ुद भी अमल नहीं करना, ख़ुद भी नहीं मानना और मानने वालों की राहों में रुकावटें डालनी हैं। ज़ुमाना, जिस तरह पीछे पड़ा ना ज़ुमाना लफ्ज़ है, इसी तरह कुरान की कई आयतें जो मुतशाबिहात में से हैं, जिनका माना और मफ़हूम अल्लाह को पता है, वो आयतें लाकर इस्लाम में एतराज़ करना और शकूक व शुबहात पैदा करना, इन चीज़ों से बच जाना चाहिए। और मुफ्त के सवालात, फ़ुज़ूल किस्म की बहसें और मुनाज़रे और मुजादले, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ने से क्या होता है, ईमान कमज़ोर हो जाता है, ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। जब पहली दफ़ा मान लिया, ईमान आ गया, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इस ईमान को और मज़बूत करे। ठीक है। वद्दा कसीर, और अब मज़ीद वजह बताई जा रही है कि ये यहूदी क्यों करते हैं, तो यहूदी शकूक व शुबहात क्यों पैदा करते हैं, इस किस्म की बातें क्यों करते हैं। ये बात नहीं है कि उनको शक है कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, उनको शक नहीं है, उनके दिल इस बात पर कारबंद हैं, दिल में पुख्ता उनका यकीन है कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, लेकिन उसके बावजूद क्यों शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, क्यों तुम्हें इस्लाम से, दीन से हटाना चाहते हैं, क्यों। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, इन अहले किताब की अक्सरियत ये चाहती है, लौ यरुद्दूनकुम, काश के वो सब तुम्हें लौटा दें, तुम सब मुसलमानों को वो पलटा दें, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद। कहाँ पलटा दें? कुफ़ारन, कुफ़र में। वो तो यही चाहते हैं कि तुम दोबारा काफिर बन जाओ। इस तरह के शकूक व शुबहात तुम्हें इसलिए डालते हैं तुम्हारे दिल में ताकि तुम काफिर बन जाओ, तुम दोबारा उन्हीं की तरह हो जाओ। जिस तरह है ना, वो एक शेर है कि ख़ुद भी तो डूबे हैं हम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे हम। उनको ख़ुद को तो पता है हम जहन्नम में जाएंगे, उनको पता है कि हम काफिर हैं,
ان کو پتہ ہے ہم نے جو ہے نا شریعت میں تحریفیں کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، قیامت کو ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان، ان پر اللہ کا فضل ہوا، یہ جو ہے اسلام پر چل رہے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری طرح بن جائیں۔ جس طرح بلی کی دم کٹ گئی نا، اب وہ دوبارہ دوسرے جو بلیاں ہیں ان کی بھی دم کاٹنے کے لیے تیار ہے، کہ تاکہ یہ بھی مجھ جیسی ہو جائے، ساری ایک جیسی ہو جائیں تو پھر کسی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سارے ہم جیسے بن جائیں۔ کس لیے؟ حسدن، حسد کرتے ہوئے۔ حسد جو ان کے دلوں میں ہے نا، اس حسد کی وجہ سے، وہ حسد کیا تھا پیچھے میں بتا چکا ہوں، وہ حسد یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، عربوں میں کیوں آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آ گئے، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آئے، جس نسل سے ہم ہیں ہم میں آتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اب وہ ان کا منصب ہی ختم کر دیا، امامت کا جو منصب تھا وہ ان سے ہٹا کر اب دوسری قوم میں رکھ دیا۔ وہی مزید مرکزی مضمون اس صورت کا یہی ہے کہ منصب امامت سے ان لوگوں کو معزول کر دیا گیا، اور منصب امامت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، عربوں میں امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ آگے آئے گا، ان کے دلوں میں یہی حسد ہے کہ وہ منصب امامت ہم سے کیوں چھینا گیا۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ خود شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں شکوک و شبہات نہیں ہے، ان کے دلوں میں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ یقین ہے ان کے دلوں میں۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کو کفر میں لوٹا دیں۔ مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ آج بھی اگر اسی طرح کی باتیں ہوں، ذو معنی باتیں یا فضول قسم کی بحثیں، مجادلے، مناظرے، تو ان سے بچ جانا چاہیے، قرآن و سنت کی طرف آ جانا چاہیے کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس قسم کی فضول باتیں، فضول قسم کے سوالات، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، آپ نے فرمایا کہ فضول سوالات نہ کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز حلال تھی، کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی تو وہ اس پر وبال ہوگا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جس چیز پر تمہیں چھوڑ دیا نا اسی پر رہو، سوال نہ کرو، ورنہ پھر تم پر مشکلیں ہو جائیں گی جس طرح ان پر مشکل ہوئی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا ایک واقعہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے سوالات کی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طرح کی ہو، تو پھر کیا ہوا، مشکل ہو گئی ان پر، حالانکہ حکم تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ملتی کر دیتے۔ سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، چھوٹی ہو، تو کیا گئے، پھنس گئے، پھر گائے بھی مشکل ملی۔ اسی طرح جو شریعت نے حکم دے دیا، اب فضول سوالات نہ کریں کہ یہ شریعت نے حکم کیوں دیا ہے، اب اس کو مزید کیسے کرنا ہے، بال کی کھال اتارتے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اور مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور مشقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں چھٹی دی ہوئی ہے، تو وہ جائز ہیں، وہ کریں۔ تو آگے کیا ہے کہ اس کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد، ان پر حق واضح ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، یہ نہیں کہ وہ خود شکوک میں ہے، میں نے بتایا نا، وہ ان پر حق واضح ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں، کفر میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کرو، فاعفو، تم سب معاف کر دو ان کو، واسفحوا، اور درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کب تک درگزر کرنا ہے، یہ بھی تو دشمن ہے، یہودی جو ہیں دشمن ہیں اور بہت بڑے مخالف ہیں اسلام کے، کب تک ان سے درگزر کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وہ کیا ہے کہ ابھی نیا اسلام تھا، مسلمان تازہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، کیونکہ اب اصل جو دشمن تھے پیچھے وہ مکہ والے تھے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ تھے کہ لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابھی وہ بڑا دشمن، وہ مشرکین مکہ، ان سے تمہاری جنگیں ہونی ہیں، ان سے لڑائیاں، اللہ کو تو پتہ تھا نا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، خندق ہوئی، پھر اس کے بعد جب ان دشمنوں کو کچل دیا گیا، مشرکین مکہ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان کا غرور بدر میں اور احد میں کٹ کر رہ گیا، ان کی چودراہٹیں اور صداریں ختم ہو گئی، پتہ چل گیا اسلام کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب جو گھر میں آستین کے سانپ جو چھپے ہوئے ہیں نا، یہ بھی یہودی، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں، ان کو بھی نکال بھگاؤ۔ غزوہ خندق کے بعد پھر غزوہ خیبر ہوا، یہودیوں کو، بنو نذیر کے جو قبیلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا، نکال دیا ان کو، بچے کھچے جو تھے، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینہ سے، جزیرۃ العرب سے ان سب یہودیوں کو نکال دیا، اور آج پھر وہ کوششیں کر رہے ہیں مدینہ پر قبضہ کرنے کی۔ اللہ رب العالمین
ان کے غلط عزائم کو ان کے منہ پہ مار دے، مسلمانوں کو قوت دے، طاقت دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہ کام کرو پختگی کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، کوئی بھی تم نیکی کرو گے اپنے لیے، تجدوہ عند اللہ، اس نیکی کو تم اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم نیکی کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وقالو، اب آگے یہاں پر ایک اور ان کی خرابی ذکر ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتے؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں بڑے اختلافات تھے، لیکن جب ایک متفقہ دشمن دیکھا مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر کیا کہنے لگے؟ لن يدخل الجنہ، جنت میں تو ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر الا من کان ہودا او نصارا، یا یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ تو کوئی اور جا ہی نہیں سکتا جنت میں۔ تلک امانیہم، اللہ نے کہا یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ ان کی اپنی زبانی دعوے ہیں، باتیں ہیں۔ قل، ان سے کہیں ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، بتاؤ، اللہ نے کہا ہے تمہیں کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ان یہودیوں کا تمنا تھی، آرزو تھی کہ ہم ہی جائیں گے، بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، آگے 6 پارے میں آئے گا، وہ کہتے نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے بیٹے ہیں ہم، اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، جنت تو ہماری ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ تو ہمیں جہنم میں کیسے ڈال سکتے ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ نے کہا جہنم میں اللہ نے ڈالا بھی صحیح تو دنیا کو دکھانے کے لیے، چند دنوں کے لیے، ورنہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید آگے سورہ نساء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم، تمہاری تمناؤں کے مطابق بھی نہیں ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تمناؤں کے مطابق بھی نہیں ہوگا۔ آج مسلمان بھی کئی اسی طرح کی تمنا کیے بیٹھے ہیں، عمل نہیں کرنے، کیا کہنا، ہم تو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، حضور بخشوا لیں گے ہمیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ کئی مسلمانوں کے یہ دعوے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، ساری نافرمانی کے کام کرنے ہیں، اور امیدیں کیا ہیں؟ امید یہ ہے کہ حضور بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق ہے، آپ نے شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، لیکن کن کی؟ ان کی جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے، مومن، قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن ان سے اگر تھوڑی بہت غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ معافیاں مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے کہ اللہ میری ان امت کے لوگوں کی جو تیرے فرما بردار رہے، جو غلطیاں ہیں، جو خامی ہیں، ان کو معاف کر دے، جو ہیں ہی نافرمان، جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور امیدیں لگا کر بیٹھ گئے، کاروبار سود کے کریں، زنا، شراب، جوئے، سارے کام کافروں سے بھی بدتر، فحاشی، عریانی، بے پردگی، سارے کام شریعت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی پرواہ نہ ہو، اور سمجھیں یہ کہ حضور ہماری سفارش کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہا لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، سوچ لو، سمجھ لو، یاد رکھو، تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، جسی طرح اہل کتاب نے تمنائیں کی تھیں ان کی تمنا کے مطابق بھی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ کیا ہوگا؟ آگے اس آیت میں بھی بتایا، وہاں بھی ہے، جو سورہ نساء کی آیت میں پڑھ رہا ہوں وہاں بھی آگے ہے کہ جو بندہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ یہاں بھی ہے کیا؟ بلا، بلکہ حقیقت یہ ہے، من اسلم، جو بندہ اسلام لائے گا، اسلم، جھکا دے گا، فرما بردار بن جائے گا، کس کا؟ اللہ کا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ جھکا دے گا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، اپنی دل کی منمانی اور مرضی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو جھکا دے گا، اپنے حکم کو اونچا کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کو اونچا کرے گا، اللہ اکبر کی کبریائی کو مان کر مسجد میں آئے گا، سر جھکائے گا، فرما بردار بنے گا، زندگی کے ہر معاملے میں صرف جزوی اطاعت نہیں، کلی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دے گا، سر تسلیم خم کر لے گا، اور اس کا سر جھکانا وہ محسن، وہ بھی احسان پر ہو۔ کیا مطلب؟ نیکی کرنے والا ہو، جو اطاعت کر رہا ہے وہ زبردستی نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ وہ عاجز آ گیا، زبردستی اس سے منوایا جا، نہیں، بلکہ خوشی سے اطاعت کرے گا، اپنے دل کی منمانی چھوڑ دے گا، خوشی سے کہ میں نے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، خوشی سے اللہ کا فرما بردار بن جائے گا۔ فَلَهُ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّي، تو یہ بندہ ہے، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔
اس کو جزا ملے گی، اس کو جنت ملے گی۔ جنت میں جانے کے یہودی بننا، عیسائی بننا ضروری نہیں، جنت میں جانے کے لیے کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہے۔ شروع میں یہودیوں کے، میں نے کہا تھا نا 14 رکوع جو ہیں وہ اس میں یہودیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر رکوع میں جو شروع میں بات ہے کہ ایمان لاؤ، انزلت مصدقا لما معکم وآمنت بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ اس کے اول تم منکر نہ بنو، اس رسول پر ایمان لاؤ جو رسول کتاب لے کر آیا، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ 14 رکوع اس کا خلاصہ پہلی آیت میں ہے، وہ بار بار وہ آیت ساتھ ساتھ ہے، ان کی خرابیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس آیت کا مفہوم بھی ساتھ ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ، اب تمہارے لیے نجات ہے۔ یہاں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ آخری شریعت پر ایمان لائے گا اور ساتھ ساتھ جھکا دے گا اپنے آپ کو اور نیک عمل کرتا رہے گا، تو اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور میں نے بتایا ہے کہ خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو جو دنیا میں اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے آپ پر اللہ کے احکامات نافذ کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کو اب مرنے کے بعد قیامت کے دن مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اب میں نے فرمانبرداری کی دنیا میں، اپنی مرضی نہیں کی، اب مجھے جو زندگی ملے گی وہ میری مرضی کی ہوگی۔ مرنے کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی ملے گی اس بندے کو۔ ولا هم یحزنون، پیچھے جو زندگی گزاری اس پر بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے ٹھیک زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، خوشی سے ہمیں سر تسلیم خم کرنے والا بنا دیں، اللہ ہمیں جھکنے والا بنا دیں، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا بنا دیں، گڑ گڑانے والا، رونے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو قبول فرما کے اللہ ہمیں ان کا اجر لینے کا حقدار بنا دیں، اور قیامت کے دن بغیر حساب کے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔